آج ہر پاکستانی کی آنکھ نم ہے اور دل خون کے آنسو رو رہا ہے، جبکہ ہمارے حکمرانوں کی بے حسی آج بھی قائم ہے۔ تقریباً 7 سال سے ابلیسیوں کے نرگے میں گھری قوم کی عزت کی ہمارے حکمرانوں کو کچھ پرواہ نہیں۔ دختر پاکستان کو امریکی عدالت میں 86 سال سزا سنانے پر بھی ہمارے حکمرانوں کی غیرت نہیں جاگی۔ دوسروں کو شرم اور غیرت کا درس دینے والے ہمارے پرائم منسٹر کاش قوم کی عزت کا پاس رکھ لیتے۔ دوسری طرف ہمارے منسٹرز ڈاکٹر عافیہ کے وکیل کو ادا کی گئی فیس جتا رہے ہیں۔ حکومت ڈاکٹر عافیہ کو رہا تو نہیں کروا سکی، لیکن اسے امریکہ کے حوالے کرنے والوں کو بے نقاب کرنے میں کیوں ہچکچا رہی ہے؟ ڈاکٹر عافیہ کیس میں حکومتی بے حسی اور عدلیہ کی خاموشی پر دیکھتے ہیں علی شیر کی اسائنمنٹ۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے ساتھ 2003 میں کراچی سے شروع ہونے والے ظلم کا پہلا باب امریکہ میں مکمل ہو گیا ہے۔ اس ظلم میں کس نے کیا کردار ادا کیا اور حقائق کیا تھے، اس کا جائزہ لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ امریکی جیوری کی طرف سے 86 سال قید کی سزا پانے والی ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو مارچ 2003 میں کراچی سے راولپنڈی کے لیے ایئرپورٹ کے راستے سے اغوا کیا گیا۔ اس وقت ان کے ساتھ 6 سالہ احمد، 3 سالہ مریم اور 3 ماہ کا بیٹا سلیمان تھا۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو جرم شرف کے ٹائم پہ اس وقت پتہ آپ کو جس کی حکومت تھی اس وقت ان کو لے جایا گیا تھا۔ پرویز مشرف کے وہ وزیر داخلہ جن کے دور میں ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو کراچی سے اغوا کیا گیا، وہ اس حوالے سے مشکوک سا موقف رکھتے ہیں۔ 2003 سے 2004 تک میں جب وزیر داخلہ تھا، اس زمانے میں بے پناہ یہاں پہ اریسٹ ہوئی تھی، یہاں پہ بہت ساری اریسٹ ہوئی تھی۔ ایک کیونکہ اس وقت جو دہشت گردی خلاف جنگ تھی اس کی ابتدا ہوئی تھی۔ 2003 کے تناظر میں جائیں تو ہو سکتا ہے کہ اس وقت اتنا اہم وہ ان کی وہ شخصیت نہ ہو کہ اس طرح منظر عام پہ آئی ہو۔ پرویز مشرف دور کے دوسرے وزیر داخلہ آفتاب احمد خان شیرپو اس حوالے سے لا علمی ظاہر کرتے ہیں۔ یہ میرے وقت میں نہیں ہوا، اس سے پہلے میرے اس سے انٹیریئر منسٹر بننے سے پہلے یہ واقعہ ہوا، تو ریکارڈ میں کچھ نہیں ہے ہمارے پاس۔ پرویز مشرف دور کی وزیر تعلیم جن کی امریکی صدر بش بڑی تعریف کیا کرتے تھے، کا کہنا ہے کہ حکومت اور پارلیمنٹ کا ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی کے لیے کردار بھرپور نہیں تھا۔ جو ڈیسیژن آئی ہے اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے یا فیل ہوتا ہے کہ شاید ہم اور بھی کچھ کر سکتے تھے یا ایک پرو ایکٹیو رول اور بھی لے سکتے تھے ایز اے کنٹری۔ موجودہ حکومت کا ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو اپنی بے بسی کی وجہ سے رہا نہ کرا سکنا تو سمجھ میں آ سکتا ہے، مگر ڈاکٹر عافیہ کی حوالگی کے ذمہ داروں کے تعین سے حکومتی گریز سمجھ سے بالاتر ہے۔ الٹا حکومت ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے وکلاء کو $2 ملین فیس دینے کو بھی احسان سمجھتی ہے۔ $2 ملین جو کہ آج میرے خیال میں تقریباً 17 کروڑ روپیہ بنتا ہوگا، یعنی 17 کروڑ ایک چھوٹی اماؤنٹ نہیں ہے، بہت ہی بڑی اماؤنٹ ہے، وہ سینکشن ہوئی، وہ ان کے وکیلوں کی فیس ادا کی گئی۔ عالم فاضل وزیر پارلیمانی امور کی سنیے، انہیں ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے تاحال 2 لاپتہ بچے تو یاد نہیں، البتہ احسان جتلانا یاد ہے۔ اس جمہوری گورنمنٹ کے دور میں ان کا بیٹا واپس لایا گیا اور $2 ملین گورنمنٹ نے ایمبیسی کو دیے کیس لڑنے کے لیے۔ حکومتی رویے کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے لیے سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے داخلہ کے خصوصی اجلاس میں PPP کی خاتون رکن نے بلا جھجک کہہ دیا کہ کیا حکومت کا یہ احسان کم ہے کہ اس نے مشکل مالی حالات میں بھی ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے وکلاء کے لیے $2 ملین فیس دی، جس پر ڈاکٹر فوزیہ صدیقی رو پڑی اور کہا کہ یہ ڈالر پاکستانیوں کو بیچ کر ہی کمائے گئے ہیں۔ انہی لوگوں کو بیچنے کے لیے میں جو پیسے جمع ہوئے ہیں اسی پیسوں میں سے ان کو واپس لانا، اب انہیں پتہ چلے گا کہ بیچنا کتنا آسان ہے، واپس لانا کتنا مہنگا پڑتا ہے۔ ڈاکٹر فوزیہ صدیقی کا کہنا ہے کہ حکومت اور عدالت اور کچھ نہیں کر سکتی تو کم از کم ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو حوالے کرنے والوں کو ہی کٹہرے میں لے آئیں۔ ادھر پرویز مشرف کی طرف سے بنائی گئی پاکستان مسلم لیگ کاف کے عہدیداروں کے موقف میں ڈاکٹر عافیہ کے اغوا کے حوالے سے تضاد ہے۔ اگر حکومت اس وقت ہے، ان کی فائلوں میں کچھ ہے تو وہ بتایا جائے۔ میں نے خود بات کی تھی کچھ دیر قبل جنرل احسان صاحب سے جو DG ISI تھے 2003 میں۔ میں نے کہا کیا عافیہ کو کس نے حوالے کیا؟ انہوں نے کہا جی ہم نے حوالے نہیں کیا۔ ثبوت ہے کہ امریکن دہشت گردی کے تحت FBI نے کراچی سے اس فیملی پورے بچوں کو، ماں کو اور بچوں کو اٹھایا۔ حکومت امریکی حکام کے سامنے آواز بھی اٹھاتی ہے اور امریکی وکلاء کو فیس دینے کا احسان بھی جتلاتی ہے، مگر وہ کام جو حکومت اور عدالت دونوں کے بس میں ہے کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو کس نے اغوا اور کس نے حوالے کیا کا تعین کیا جائے، اس سے حکومت اور عدالت دونوں گریزاں ہیں۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو وطن واپس لانے کے تمام تر حکومتی دعووں، کوششوں اور احسانات جتلانے کے باوجود ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو 86 سال سزا ہو گئی، مگر یہ سوال حکومت کا ہمیشہ پیچھا کرے گا کہ کیا وہ کبھی ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو وطن واپس لا سکے گی؟
कैमरामैन आसम कुरैशी के साथ अली शेर, वक्त न्यूज, इस्लामाबाद।